الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اور اس بابرکت اجلاس کو سننے کی سعادت حاصل کرنے والی خواتین، بہت دیر سے آپ یہاں تشریف فرما ہے اور بہت قیمتی باتیں آج کے اس اجلاس میں آپ کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ اس اجلاس کا آخری مرحلہ ہے اور اب بالکل نہ ضرورت باقی رہی ہے اور نہ گنجائش کہ مزید کوئی لمبی گفتگو آپ کے سامنے کی جائے۔ حکم کی تعمیل میں بہت مختصر سے وقت میں چند گزارشات اس جذبے کے ساتھ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جملہ حاضرین و خواتین کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے نوازا ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں تو بھی اس نعمت کا ادنیٰ سا حق ادا نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا اور عقیدہ برحق ہمیں عطا فرمایا اور ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم رسوائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم دوسروں کی غلامی سے
اپنے آپ کو بچا لیں۔ سچے دل سے جب اللہ کا کوئی بندہ اور اللہ کی کوئی بندی عقیدہ توحید رسالت کا اقرار کرے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اعلان کرے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہے، جب کوئی بندہ اور کوئی بندی سچے دل سے اس عقیدے کا اعلان کرتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس نے اپنے آپ کو دنیا کی تمام غلامیوں سے آزاد کر لیا۔ اب اس کا سر اللہ کے دربار کے سوا کسی دربار میں نہیں جھکے گا، اور اس کی ناک اللہ تعالیٰ کے دربار کے سوا کسی اور دربار میں نہیں رگڑی جائے گی، اور اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنے کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھیں گے۔ اب وہ صرف غلام ہوگا اللہ کے دیے ہوئے قانون کا، اب وہ تابعدار ہوگا اللہ کی شریعت کا، اب اس کی گردن میں کسی اور کی غلامی کا پٹا نہیں ہوگا، اور اس کے پیروں میں کسی اور کی غلامی کی زنجیر اور بیڑی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ایمان اور یقین کی وہ برکت جو ایمان والوں کو یقین برحق کی دولت سے مالا مال خوش نصیبوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور حکم دیا کہ آپ اپنی زبان سے بھی یہ اعلان کر دیجئے اور آپ کا عمل بھی اسی حقیقت کا اعلان کرنے والا بن جائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء۔ اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میری بندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ہے اور میں اللہ کے نظام کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں، اور میں اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اور کسی اور نظام کی تابعداری قبول نہیں کر سکتا۔ یہ اعلان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرایا گیا، اور یہ اعلان ان کی امت کے ہر اس خوش نصیب نے کیا جو صاحب کلمہ ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب یقین ہے، جو اپنے کو نبی کا غلام، نبی کا چاہنے والا اور نبی کا فداکار اور نبی کا سچا امتی اور نبی کا سچا نام لیوا بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ شرف، یہ عزت، یہ سعادت، یہ فضیلت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ کاش کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھتے، کاش کہ ہم اس کی قدر و منزلت کو جانتے، اور کاش ہم اس کے تقاضوں کو سمجھتے، اور کاش ہماری زندگیاں اسی آئینے کے سامنے ہو کر گزرتی اور اسی سانچے میں ڈھل کر گزرتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب ہماری پوری زندگی اللہ کے نظام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور اللہ کی تعلیمات کے رنگ میں رنگی ہوئی گزرنی ہے، اور ہم سے کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ اے وہ لوگوں جن کو ایمان کی دولت عطا ہوئی ہے، تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ہمیں کو خطاب کر کے کہا گیا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ رسول جس چیز کا حکم دے اسے بجا لاؤ، اور رسول جس چیز سے روک دے اس سے تم رک جاؤ، اور یک وقت اس کو چھوڑ دو۔ تمہارا نظام اللہ و رسول کے لائے ہوئے نظام کے تابع ہو جائے۔ تم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی والی زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول پاک علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند بن جاؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اس کے دین سے اپنا عملی رشتہ جوڑ لو گے، تو اللہ تمہاری مدد فرما کے رہے گا اور تمہارے پیروں کو جمع کر رہے گا اور تمہیں کامیابی اور عزتوں سے نواز کر رہے گا اور تمہارے دشمنوں کو خاک اور دھول چٹا کر رہے گا اور تمہارے مخالفوں کو ذلیل اور رسوا اور نامراد کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف کوئی عمل نہیں فرماتا۔ وعد اللہ واللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے وعدہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا اور اس کے دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرے گا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس دین کا 100% وفادار بننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت زبان کے نعروں اور دعووں کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت رسمی اور کھوکھلے بولوں کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت فارمیلٹی کے طور پر دکھانے کے لیے کیے جانے والے کچھ کاموں اور رسموں کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمت کردار کی ہے، عمل کی ہے، طرز زندگی کی ہے، نقل و حرکت کیسی ہے، طرز و ادا کیسی ہے، انداز کیسا ہے، اطوار کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، سیرت کیسی ہے، انسان کی زندگی کا رخ کیا ہے، فکر کیا ہے، وہ کس سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزار رہا ہے، اس کے رجحانات کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، وہ اللہ اور رسول کی شریعت کے ساتھ وفادار ہے یا صرف رسمی طور پر نام لینے والا اور دہراتا رہنے والا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا قیمت اللہ کے دربار میں سچے، مخلص، وفادار، تابعدار، فداکار غلاموں کی۔ ہمیں اس مرحلے میں خاص طور پر جب پوری دنیا کا باطل حق کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ سرگرم ہے، اور یوں کہا جائے کہ پوری دنیا کا باطل دندنا رہا ہے اور باطل کی طاقتیں پورے غرور کے ساتھ اور پورے تکبر کے ساتھ اور پورے جوش کے ساتھ اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہوئے پورے ولولے کے ساتھ پوری دنیا میں حق کا نام لینے والی امت کے خلاف باطل کی تمام طاقتیں سرگرم ہیں۔ ان حالات میں پہلے سے کئی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کی ڈگر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایک لمبی مدت گزر گئی، ہم اسلام کا نام لیتے رہے اور عملی طور پر بے وفائی کرتے رہے۔ ہم رسول اللہ کا نام لیتے رہے اور ان کی سیرت و کردار کا مذاق اپنے عمل سے اڑاتے رہے۔ ہم
نمائندہ جماعت صحابہ کی طرف، لیکن ہمارا کردار چیخ چیخ کر بتاتا رہا، ہماری عملی زندگی پکار پکار کے کہتی رہی، ہماری خلوتیں بتاتی رہی، ہماری جلوتیں بتاتی رہی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہمارے رنگ ڈھنگ گواہی دیتے رہے کہ ہم اللہ اور رسول کے نظام کے پیروکار نہیں ہیں، ہم باطل تہذیبوں کے لائے ہوئے کلچر کے نقال اور غلام بنے ہوئے ہیں، ہمارے معاملات اسی نگر پہ ہیں، معاشرت اسی نگر پہ ہے، خوشی کی تقریبات اسی نگر پہ ہیں، رہن سہن اسی نگر پہ ہے، نام تو اللہ اور رسول کے لیا جاتا ہے، حوالہ تو قرآن و سنت کے لیا جاتا ہے، لیکن عملی زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں دور دور تک پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت رکھنے والے، اپنے آپ کو ان کی طرف نسبت کے ذریعے فخر اور خوشی کے جذبات میں غرق محسوس کرنے والے افراد کس طرح عملی زندگی میں قرآن و سنت سے دور ہیں، اس کا وہ سچا منظر ہے جو ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں، اپنے خطے میں، اپنے گرد و پیش، اپنے گھر کے اندر کے ماحول میں، گھر کے باہر کے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن دو تین باتیں بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ کرے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا ہو اور آپ سب کو عمل کی توفیق و سعادت میسر آئے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ہماری خوشی کی تقریبات کا، نکاح اور شادی کی تقریبات کا، اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت پوری کثرت کے ساتھ اور پورے تسلسل کے ساتھ ہر طرف نکاح کی اور شادی کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر چراغ لے کر ڈھونڈا جائے کہ تقریبات کی اس بھیڑ میں کون سی تقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سچے وفادار کی تقریب ہے، اور کون سی تقریب دین کے نظام سے بغاوت کرنے والے مجرم کی تقریب ہے، فرق کرنا چاہیے۔ بات ان لوگوں کی نہیں ہو رہی ہے جو بددین ہیں، بات ان کی نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے کھلا اپنی ڈگر بدل لی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے جن کو سماج دیندار سمجھتا ہے، جن کا خلیہ بھی دینداروں جیسا ہے اور جن کا ظاہری معاملہ بھی دینداروں جیسا ہے، ان کی تقریبات کا عالم یہ ہے کہ دور تک بھی ان کی تقریبات میں دین و شریعت کی تعلیمات کی کوئی پرچھائی محسوس نہیں ہوتی۔ کیا تقریبات تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 11 نکاح اپنے فرمائے، اپنی 4 صاحبزادیوں کے نکاح فرمائے، اور بلا مبالغہ ہزاروں صحابہ اور صحابیات کا عقد آپ کی سرپرستی میں ہوا، اور کیا رنگ رہا ان تقریبات کا؟ ایک طرف تو قرآن و حدیث کی تعلیمات تھے، اور پھر انہی کے سانچے میں ڈھلا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ہمارے اسلاف کا کردار ہے، اور ان دونوں کے مقابل میں انہی اسلاف کے ہم جیسے نام لیواؤں کا طرز عمل۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المبتلین كانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا ایجنٹ ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، کسی بڑے سے بڑے گناہ کے
نکاح کے خطبے میں تو یہ حدیث پاک بالعموم دہرائی جا رہی ہوتی ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو، رسموں سے پاک ہو، تکلفات کی بندشوں سے آزاد ہو۔ ایک طرف تو قرآن و سنت کا فرمان یہ ہے، اور اسی کی روشنی میں عمل ہے حضور کا، عمل ہے صحابہ کا، عمل ہے صحابیات کا، اور ہماری تقریبات کا عالم یہ ہے کہ ہماری تقریبات قرآنی اور نبوی تہذیب کے بجائے مشرکانہ تہذیب کے رنگ میں رنگ چکی ہیں۔ ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے وفادار ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی تقریبات کو مشرکانہ تہذیب کے اثر سے نکال کر نبوی اور قرآنی تہذیب کے سانچے میں لے آئیں۔ عجیب و غریب رسموں کا اور عجیب و غریب فضول خرچیوں کا اور عجیب و غریب لین دین کا اور مطالبات کا اور جہیز کی نبوستوں کا اور فرمائشوں کا وہ سلسلہ ہے جو ہماری تقریبات کے ساتھ لعنت